السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، بہشتی زیور کے آج کے سبق میں ہم مسئلہ نمبر 11 پڑھیں گے۔ وصیت کا بیان ہمارا چل رہا تھا۔ دیکھیے، اس مسئلے میں یہ بیان فرمایا جا رہا ہے کہ جس طرح تہائی مال سے ویسے بھی زیادہ کی وصیت کرنا یہ درست نہیں ہے، تو جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اپنے مال کو تہائی سے زیادہ اپنے ضروری اخراجات، کھانے پینے، دوائی وغیرہ کے خرچ کرنا بھی درست نہیں ہے۔ اگر تہائی سے زیادہ دے دیا اور بغیر اجازت وارثوں کے دے دینا، یہ صحیح نہیں ہے۔ اور تہائی سے زیادہ وارثوں کو اس کے لینے کا اختیار ہے، اور نابالغ اگر اجازت دے دیں تب بھی معتبر نہیں ہوگا۔ یہ تو آپ نے پہلے بھی کافی دفعہ پڑھ لیا ہے، سن لیا ہے۔ اور وارث کے جو تہائی مال ہے اس کے اندر بھی سب وارثوں کی اجازت دینا درست نہیں ہے۔ یہ حکم تب اپنی زندگی میں، یہ حکم اس وقت ہوگا جب اپنی زندگی میں اس کو دے کر قبضہ بھی کرا دیا ہو۔ اگر دے تو اس نے دیا لیکن قبضہ ابھی نہیں دیا تو مرنے کے بعد وہ دینا بالکل ہی باطل ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا، وہ سب مال وارثوں کا حق ہے۔ اور یہی حکم ہے بیماری کی حالت میں کہ اللہ کی راہ میں دینے، نیک کام میں لگانے وغیرہ کے لیے جو تہائی سے زیادہ کسی طرح بھی خرچ کرنا جائز نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 12، بیمار کے پاس اگر بیمار پرسی کی غرض سے کچھ لوگ آئے اور کچھ دن وہ وہیں ٹھہر گئے، اس کے مال میں سے کھاتے پیتے رہے، اگر مریض کی خدمت کے لیے ان کے رہنے کی ضرورت ہو تو پھر تو کوئی حرج نہیں۔ اگر ان کی ضرورت ہی کوئی نہیں، وہ ویسے ہی کھانے پینے کے چکر میں ہیں، تو پھر ان کے کھلانے پلانے میں تہائی سے زیادہ مال نہیں لگانا، یہ جائز ہی نہیں ہے۔ اور ضرورت بھی نہ ہو اور وہ لوگ وارث ہوں تو تہائی سے کم بھی بالکل جائز نہیں ہے، یعنی ان کو اس کے مال میں سے کھانا جائز ہی نہیں ہے۔ ہاں، اگر سب وارث بخوشی اس کو دے دیں تو پھر جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 13، ایسی بیماری جس میں وہ مریض مر گیا، اپنا قرض اس کو معاف کرنے کا بھی اختیار نہیں ہے۔ اگر کسی وارث پر قرض آتا تھا تو اس کو معاف کیا تو معاف نہیں ہوگا، اگر سب وارث یہ معافی منظور کریں اور بالغ ہوں تب معاف ہوگا، اور کسی غیر کو معاف کیا تو تہائی مال سے جتنا زیادہ ہوگا وہ معاف نہیں ہوگا۔ اور ایک بات اور بھی یہاں ذہن میں رکھ لیں کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بیوی اپنا حق مہر معاف کر دیتی ہے مرتے ہوئے، تو یہ معاف کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ اور اصل تو چاہیے کہ حق مہر شروع میں ہی دے دینا چاہیے، باقی اس کی تفصیل انشاءاللہ جہاں موقع آئے گا وہاں عرض کر دوں گا۔ مسئلہ نمبر 14، حالت حمل ہے، اس میں درد شروع ہو جانے کے بعد اگر کسی کو کچھ دے یا مہر وغیرہ معاف کر دے تو اس کا بھی وہی حکم ہے جو مرتے وقت لینے کا ہے، یعنی اللہ نہ کرے اس میں مر جائے تو تب تو یہ وصیت ہے اور وارث کے لیے کچھ جائز نہیں ہے، اور غیر کے لیے تہائی سے زیادہ دینے اور معاف کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ البتہ اگر خیر و عافیت سے بچہ ہو گیا تو اب وہ لینا دینا اور معاف کرنا یہ صحیح ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 15، مر جانے کے بعد اس کے مال میں سے کفن دفن سب سے پہلے کیا جائے، اس میں سے جو بچے اس کا قرضہ ادا کیا جائے، وصیت کی ہو یا نہ کی ہو، قرض کا ادا کرنا بہرحال ہر چیز پر مقدم ہے، یہ مسئلہ پہلے گزر چکا ہے۔ بیوی کا مہر بھی قرضے میں داخل ہے، اگر قرض نہیں ہے اور قرض سے کچھ بچ جاتا ہے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ کچھ وصیت تو نہیں، اگر کوئی وصیت کی ہے تو وہ تہائی میں ہوگی، اور اگر نہیں کی یا وصیت سے
جو بچا ہے وہ سب وارثوں کا حق ہے۔ شرعی لحاظ سے جن جن کا جتنا حصہ ہے وہ کسی عالم مفتی سے پوچھ کر ان کو دے دینا چاہیے۔ اور یہ جو ایک عام سا اصول ہے کہ جس کے ہتھیں جو چڑھتا ہے وہ لے کے بھاگ جاتا ہے، یہ بڑا گناہ ہے۔ یہاں اگر نہیں دیں گے تو قیامت میں دینا پڑے گا، جہاں روپے کے عوض نیکیاں دینی پڑیں گی۔ اس طرح لڑکیوں کا حصہ بھی ضرور دینا چاہیے، شریعت میں ان کا بھی باقاعدہ حق ہے۔ مسئلہ نمبر 16، مردہ کے مال میں سے لوگوں کی مہمانداری، آنے والوں کی خاطر مدارات، کھلانا پلانا، یہ سب کچھ کرنا جائز نہیں ہے، حتیٰ کہ صدقہ خیرات بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح مرنے کے بعد جو بسا اوقات کہیں یہ رواج ہوتا ہے کہ اناج فقیروں کو دیا جاتا ہے، تو مردہ کے مال میں سے اس طرح کا دینا بھی حرام ہے۔ مردہ کو ہرگز اس طرح کا کچھ ثواب نہیں پہنچتا، بلکہ ثواب سمجھنا بھی سخت گناہ ہے، کیونکہ اب تو وہ مال سب وارثوں کا ہو گیا ہے۔ تو اس طرح یہ حق تلفی کی جائے گی باقیوں کی، تو یہ ایسے ہے جیسا کہ غیر کا مال چرا کر دے دینا، تو وہ سارے کا سارا وارثوں میں تقسیم کیا جائے۔ ہاں اگر وہ بخوشی اجازت دے دیتے ہیں تو پھر اس طرح کا تقسیم کرنا بھی ٹھیک ہے۔ اور اجازت بھی دل خوشی سے دے، زبردستی اجازت والی، وہ زبردستی یا بدنامی سے بچنے کے لیے اگر کسی نے اجازت دے دی تو اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 17، اسی طرح یہ جو ایک دستور ہے کہ اس کے استعمال شدہ کپڑے خیرات کر دیے جاتے ہیں، یہ بھی بغیر وارثوں کی اجازت کے ہرگز جائز نہیں ہے۔ اگر وارثوں میں کوئی نابالغ ہے تو اس کی اجازت کا اعتبار ہی نہیں ہوگا۔ پہلے مال تقسیم کریں، تب بالغ لوگ اپنے اپنے حصے میں سے جو جو چاہیں وہ بغیر تقسیم کے بھی دے سکتے ہیں۔ اپنا حصہ جب ان کو مل جاتا ہے اس میں سے جو چاہیں وہ دے دیں۔ ہاں البتہ اگر مال سارا اکٹھا پڑا ہے تو پھر بغیر تقسیم کیے کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اس میں سے کچھ صدقہ کرے یا خیرات کرے وغیرہ۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام مسائل کو صحیح سمجھنے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔